اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آواز تھوڑی جی کھولو اسٹیج پہ بھی بیٹھ جائیں جی سارے بیٹھ جائیں نوجوانان توحید و سنت پنجاب کے 18ویں اجتماع عام کے انعقاد پہ خاموش پنجاب کی مجلس عاملہ اور مجلس شورا کو اتنے خوبصورت پروگرام کے انعقاد پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں جزاک اللہ علامہ بندیالوی ماشاءاللہ پیر بخاری کسی تنظیم کے تربیتی اور اصلاحی اجتماع میں آنے والے لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ دوسری مذہبی جماعتوں کے علاوہ ہماری جماعت کا ساتھ کیوں دینا چاہیے؟ ہماری ترجیح کیا ہے؟ کئی جماعتیں ہمارے ملک میں مذہب کے نام پہ کام کر رہی ہیں، کئی تنظیمیں ختم نبوت کے عنوان پر کام کر رہی ہیں، کئی جماعتیں عظمت اصحاب رسول کے مشن پر کام کر رہی ہیں، انہیں چھوڑ کے ہماری جماعت کا ساتھ کیوں دینا چاہیے؟ اگر آپ کو یاد ہو، گزشتہ اجتماع میں میں نے کچھ ترجیحات کا ذکر کیا تھا۔ آج اپنی جس ترجیح کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب مقدس
قرآن کی خدمت جتنی اس جماعت سے لی ہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ شعبان اور رمضان کے 2 مہینوں میں ملک کے مختلف مدارس میں تفسیر قرآن کی کلاسیں لگتی ہیں۔ دور دراز سے طلباء علماء آتے ہیں، معلمین انہیں قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں۔ آپ یقین کریں جتنے مدارس میں شعبان اور رمضان کی چھٹیوں میں قرآن پاک کی تفسیر کی کلاسیں لگتی ہیں، ان میں 99% مدارس کا تعلق اشاعت التوحید سے۔ ہماری جماعت کے بانی رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ حدیث کے فن میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، فقہ کے فن میں بھی وہ بے مثال تھے۔ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان رحمت اللہ علیہ، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہیں ہدایہ یاد تھا، اتنے بڑے فقیر، ان کے ہاں جب علماء کی محفل لگتی اور کسی مسئلے پر علماء اپنی رائے دیتے تو خواجہ عثمان رحمت اللہ علیہ آخر میں کہتے، مولوی حسین علی تیری کیا رائے؟ مولانا حسین علی فرماتے، فتاوی قاضی خان نے یوں لکھا ہے، بحر الرائق نے یوں لکھا ہے، فتاوی عالمگیری نے یوں لکھا ہے۔ تو خواجہ عثمان کہتے، میں یہ نہیں پوچھتا کہ فتاوی قاضی خان والا کیا لکھتا ہے، میں یہ پوچھتا ہوں مولوی حسین علی کیا کہتا ہے۔ فقہ میں بھی وہ بے مثال ہیں، فن حدیث میں بھی ان کی کوئی مثال نہیں، لیکن سب سے بڑی خوبی جو مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قصے، کہانیاں، سیف الملوک، وارث شاہ کی ہیر اور موضوع روایات سننے والوں کا ذہن اللہ کے قرآن کی طرف موڑ دیا تھا۔ انہوں نے انہیں بیدار کیا کہ قرآن پڑھو اور اپنے عقائد قرآن کے مطابق بناؤ۔ میری یہ ترجیح ہے، میری جماعت کی یہ ترجیح ہے کہ رب نے قرآن کی جتنی خدمت اس جماعت کے علماء سے لی ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر میری جماعت کی ترجیح یہ ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ آؤ، ہمارے کاندھے سے کاندھا ملاؤ۔ ترجیح یہ ہے کہ ہمارا کوئی خطیب
چاہے وہ طالب علم ہی کیوں نہ ہو، جب بھی وہ ممبر پہ آئے گا اپنی تقریر کو قصوں، کہانیوں، حکایتوں، موضوع روایتوں سے مزین نہیں کرے گا، وہ اپنی تقریر کو رب کے قرآن سے مزین کرے گا۔ یہ میری جماعت کی ترجیح ہے۔ ہمارا آپ 10 بجے سے تقریریں سن رہے ہیں، یہاں ایسے خطیب بھی آئے ہوں گے جو ابھی طالب علمی کے زمانے میں، کچھ ایسے بھی ہیں جو نئے نئے فارغ ہوئے، ابھی انہوں نے خطابت میں قدم رکھا۔ ہر خطیب نے اللہ کے قرآن کی بارش برسا دی۔ یہ میری ترجیح ہے کہ ہم نے سہارا لیا اللہ کے قرآن کا، اور پھر یہ میری ترجیح ہے کہ ہم نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی اور اللہ کی توحید کو واضح انداز میں بیان کیا، اور توحید کو بیان کرتے ہوئے ہم نے رب کے قرآن کی آیتوں کی بارش برسا دی ہے۔ یہ میری ترجیح ہے۔ موضوع کوئی سا ہو، جلسے کا عنوان کوئی سا ہو، ہماری جماعت کا خطیب کوشش کرتا ہے کہ اس عنوان میں سے توحید کو بیان کرنے کا راستہ نکالے۔ آپ بتائیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو 2 قیدی آئے تھے وہ توحید سننے آئے تھے؟ وہ تو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں کہ ہمیں یہ خواب آیا، اس کی آپ تعبیر بتائیں۔ 2 آدمی میسر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی توحید بیان کرنے کا راستہ نکالا۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ آج اپنے باپ دادا کا نام لے رہے ہیں، میرا بابا یعقوب ہے، میرا دادا اسحاق ہے، میرا پردادا ابراہیم۔ اس سے پہلے تو کبھی نام نہیں۔ کنویں سے لوگوں نے نکالا، مفت میں غلام ہاتھ آ گیا، اس دن نہیں بتایا کہ کس کو غلام کہہ رہے ہو، میں یعقوب کا بیٹا ہوں، نہیں بتایا۔ مصر کی منڈی میں بک گئے، نہیں بتایا میں کون ہوں۔ زلیخا نے جال پھینکا، انہیں ہتھکڑیاں لگیں، انہوں نے نہیں بتایا میں کون ہوں۔ آج رب کی توحید بیان کرنے کا وقت آیا تو آج پہلی مرتبہ بتایا کہ میں کون ہوں، اس لیے کہ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا اثر ہوتا ہے۔ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ایک دوسری وجہ بھی بیان کر سکتا ہوں۔ آج حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا نام لے کر حضرت یوسف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مسئلہ توحید میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں نا، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، میرے پردادا ابراہیم نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، اس لیے ان کا نام لیا۔ ذالک من فضل اللہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ۔ کبھی میرا خیال یہ تھا کہ یہ خطیب اور علماء جو توحید بیان نہیں کرتے اور پردے ڈالتے ہیں، انہیں شاید چندوں کا خطرہ ہے، مدرسے بند ہو جائیں گے، مرید
کم ہو جائیں گے، مقتدی گھٹ جائے گا، میرا اپنا یہی خیال ہے۔ لیکن میں کچھ علماء کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ کراچی میں ہیں، لاہور میں، انہیں چندوں کی کوئی لالچ نہیں، انہیں مقتدیوں کی کوئی لالچ نہیں، انہیں مریدوں کی کوئی لالچ، پھر توحید بیان نہیں کرتے۔ اب میرا ذہن یہ بن گیا ہے کہ شرک کے خلاف آواز اٹھانا اور رب کی توحید کو بیان کرنا، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ نے ہماری قسمت میں کی، انہیں اللہ نے محروم کر دیا۔ 3 گھنٹے ان کی تقریریں ہوتی ہیں، سارے موضوع بیان ہوتے ہیں، ایک مظلوم موضوع بیان نہیں ہوتا تو وہ رب کی توحید، اور توحید بیان کریں گے تو اس کا انداز یہ ہوگا دکانوں سے کچھ نہیں ہوتا، فیکٹریوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہندو کیا کہتے ہیں؟ دکانوں سے ہوتا ہے؟ کسی ہندو سے پوچھو نا، وہ کیا کہتا ہے؟ دکانوں سے ہوتا ہے، دکانوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہ بیان کرتی ہیں رب نے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھا دیا، زمین ڈولنے لگی تو پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دی، بغیر ستونوں کے آسمانوں کی چھت کھڑی کی، اس میں ستارے جڑ دیے، چاند کی ضیاء پاشیاں دیکھو، سورج کی آتھی کرنیں دیکھو، یہ فصلیں دیکھو، نباتات دیکھو، جمادات دیکھو، یہ سبزہ دیکھو، انار چیرو، اس کے اندر لگے ہوئے دانے دیکھو، یہ کیلے دیکھو، سیب دیکھو، اور وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے رب کی توحید بیان کی، ہم نے رب کی توحید بیان کی۔ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، رب کی صفات کو بیان کرنے کا نام توحید نہیں ہے۔ کتنے لوگ میری بات کو سمجھیں گے، میرے اشارے کو سمجھیں گے؟ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے۔ بندیالوی کہتا ہے الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لا۔ جو تو بیان کرتا ہے وہ الا اللہ ہے، جو اشاعت والے بیان کرتے ہیں وہ لا الہ سے شروع ہوتے ہیں۔ توحید نفی کا نام ہے، توحید اس بات کا نام نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی کہتے رہے اللہ عالم الغیب ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، شفائیں دینے والا ہے، رہائیاں دینے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ جب آپ کہیں گے اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی نبی ولی عالم الغیب ہو، پھر تکلیف ہے۔ توحید نام اس بات کا نہیں، توحید نام کس کا ہے؟ آپ ساری زندگی بیان کرتے رہیں انکا سمیع الدعا، تو ہے پکاروں کا سننے والا، السمیع لکل دعا، اللہ ہے۔ ساری زندگی بیان کرتے رہو، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور جب آپ کہیں گے کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عالم، کوئی شہید جو اس دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا والوں کی دعا، سلام، آذان، پیغام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ بیان کریں گے پھر کیا ہوگی؟ توحید اس بات کا نام نہیں ہے، توحید کس کا نام ہے؟
نفی کا نہیں. اشاعت و توحید کے علماء نے، ہمارے اکابرین نے، حضرت شیخ القرآن جیسے بچے تو مائیں روز روز جنتی نہیں. ان کی توحید بیان کرنے کا جو رنگ تھا نا، میں اس کا تجزیہ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اس دور میں اگر کسی نے پیغمبری رنگ میں توحید سنائی ہے نا تو وہ غلام اللہ خان. کوئی تمہید نہیں. کہتے تھے جس شہر میں جاؤ نا اور اس شہر کے قرب و جوار میں جو بزرگ پوجا جا رہا ہے، توحید بیان کر کے اس بزرگ کا نام لے کے کہو اس دے اختیار ککھ بھی نہیں. اس کے لیے ہماری جماعت کے علماء نے مارے کھائیں، گولیاں چلتی رہیں، اور پیر بخاری قرآن سناتا رہا. سنگوالا کی مسجد در و دیوار آج بھی اس بات پہ گواہ ہے. سگر کی گلیاں، سگر سے کوئی آدمی آئے ہوتا، سگر کی گلیاں اور سگر کے در و دیوار اس بات کی شہادت دیں گے کہ مولانا غلام اللہ خان پر توحید بیان کرنے کی پاداش میں پتھروں کی بارش برسائی. پشاور کی اس مسجد کے محراب سے پوچھو جہاں توحید بیان کرتے ہوئے ان کے گلے پہ استرے چلائے، 6 انچ کا کٹ لگا. ادھر منہ موڑا تو ناک پہ بھی لگا، اس انگلی پہ بھی لگا. ناک پر آخری دم تک نشان تھا. استرے چلتے رہے. لا الہ الا اللہ کی صدا میں فرق نہیں ہے. ہمارے اکابرین نے کام کیا. ہمیں تو بنا بنایا گلشن ملا ہے، باغ ملا ہے، ہمیں بنا بنایا ہے. حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گجرات میں آئے ہوں گے نا، ایک بندہ بھی اشاعت و توحید کا نہیں ہوگا، وہ اکیلے ہوں گے. اور جب دنیا سے گئے آدھے شہر کو پاٹ کے رکھ دیا. مزہ آیا نا. سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، ولی کامل سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری. میرے والد مرحوم سرگودا میں صرف ایک گھر تھا اشاعت و توحید کا، صرف ایک گھر جو میرے والد صاحب کو لانے والا تھا. صرف 13 سال ملے میرے والد صاحب. 13 سال کا عرصہ کوئی عرصہ نہیں ہوتا. 13 سال کے بعد انہوں نے آدھے سرگودے کو پاٹ کے رکھ دیا درسوں کے ذریعے. محمد امیر بندیالوی زندہ باد، اکابرین اشاعت التوحید والسنہ زندہ باد. لیکن کام کیسے کیا؟ میرے والد صاحب جس مکان میں آ کے رہے اس کا کرایہ 55 روپے تھا، اور میرے والد صاحب کی تنخواہ 50 روپے تھی. 50 روپے، 5 روپے اپنی طرف سے کرایہ میں داخل کر. ہمارے اکابرین نے بڑی محنتیں کی، بھوک برداشت کی، لاؤڈ سپیکر اپنے کاندھوں پہ اٹھائے. اللہ ان کی قبریں منور فرمائے. ہمیں فخر ہے اپنے اکابرین پر. خدا گواہ کسی جماعت کے اکابرین کے پاس ایسے مخلص اکابر نہیں جو ہماری جماعت کے بے لوث توحید سے محبت کرنے والے، مارے بھی کھائیں، فتوے بھی جھیلے، پھپتیاں بھی برداشت.
تمسخر. آج جو لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں غلام اللہ خان ہمارا تھا، انہوں نے تحریر لکھ دی تھی، راولپنڈی میں پورے پاکستان کے علماء کی کریم جمع تھی، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، پورے پاکستان کی کریم. ایک مولوی نے جب وہاں تجویز دی کہ اس تحریر پہ متفق ہو جائیں جو مولانا غلام اللہ خان نے لکھ کے دی تھی، اور جو متفق نہ ہو اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں. جب میری باری آئی تو میں نے کہا مجھے افسوس ہے کہ جس عالم نے یہ تجویز پیش کی ہے انہاں اس تحریر نو حالے تک پڑھیا ہی نہیں. اگر انہوں نے اس تحریر کو پڑھا ہوتا وہ کبھی تجویز نہ دیتے کہ اس تحریر پہ متفق ہو جائیں. آج میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں اس تحریر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری جس مسلک کے قائل ہیں ان کا مسلک دلائل پر مبنی ہے. اس تحریر میں لکھا ہوا ہے سید عنایت اللہ شاہ بخاری مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت. جس تحریر کے بلبوتے پہ ناچتے ہو اور کہتے ہو غلام اللہ خان ہمارا تھا، اس تحریر کو پڑھو، اس میں لکھا ہوا ہے سید عنایت اللہ شاہ بخاری اہل سنت والجماعت ہیں. مانو اس تحریر کو. تم تو کہتے ہو ہمارے پاس دلائل کوئی نہیں، ہم جو حیات برزخیہ کے قائل ہیں اور ہم جو قائل ہیں کہ عند القبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کو سنتے نہیں ہیں، ہم جو قائل ہیں اشاعت التوحید والے، ہم کوئی گھونگٹ ڈال کے بات کرتے ہیں؟ ہم تو گھونگٹ اٹھا کے بات کرنے کے آتے ہیں. ہمارا مسلک آج بھی یہی ہے اور دلائل پر مبنی ہے. تم تو کہتے ہو ان کے پاس دلائل کوئی نہیں. تم جب یہ دونوں ہمارے جماعت کے سربراہ زندہ تھے، تمہارے مقابلے میں تھے، تو تم کہتے تھے اے این غین دی جوڑی ہے، این غین دی جوڑی ہے، اور تم ہمارا تمسخر اڑایا کرتے تھے غلام خانی ٹولہ. اس وقت تم ہمیں غلام خانی ٹولہ کہتے تھے، آج تو ان پتہ لگا بے غلام اللہ خان تو آڈا سی. آج تمہیں سمجھ آئیے ہمیں تم غلام خانی کہتے تھے. مولانا غلام اللہ خان کا مسلک، میں نے ان سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی. جب میں دوسرے سال پڑھنے کے لیے گیا تو ہمارے مخدوم حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری بھی پڑھنے کے لیے آئے تھے. میں نے اور انہوں نے اکٹھا پڑھا، ایک ہی تختی پہ بیٹھ کے پڑھا، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا. دورہ تفسیر ہم نے پڑھا، ہم نے ان سے دورہ تفسیر پڑھا ہے. علماء کرام عصر سے لے کے مغرب تک حضرت شیخ القرآن پڑھایا ہی مسئلہ حیات النبی پڑھاتے تھے. آج تمہیں پتہ چل گیا کہ غلام اللہ خان کا مسلک کیا تھا. مولانا غلام اللہ خان کا مسلک اٹھاؤ، تفسیر جواہر القرآن 3 پارہ، او کالذی مر علی قریۃ، حضرت عزیر کا واقعہ اٹھاؤ.
चौथा पारा देखो, वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। इस आयत को उठाओ, तफसीर जवाहिरुल कुरान पढ़ो, तुम्हें पता चले मौलाना गुलामुल्लाह खान का हयातुन नबी के बारे में मसलक क्या। नारे तकबीर, मसलक हक जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नह, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान जिंदाबाद। फतवों से क्या होता है? अनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी फतवों से क्या होता है? फतवे तुम लगाते हो अपने मुक्तदियों को मुतमईन करने के लिए। हमारे दलाइल जो है ना, ये पत्थर से ज्यादा वजनी है, तां तुस आसान पत्थरी आख दो, इसलिए कि हमारे दलाइल जो है ना वो पत्थर से ज्यादा वजन। जब तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो हमारे दलाइल का, कुरान का मुकाबला कौन करे? मौजू रिवायतें, खबरें वाहिद, कुरान के मुकाबले में कौन सुने भाई? कौन सुने? जब तुम हमारे दलाइल का मुकाबला नहीं कर सकते हो ना, फिर ये हरबे इस्तेमाल करते हो। पत्थरी ने, गुलाम खानी ने, हाँ देवबंदी नहीं, देवबंदियत दी जड़ी मोहर है ना तुहाडे जेब विच, जिस पर तुम लगाओगे वो देवबंदी बनेगा, जिस पे तुम न लगाओगे वो देवबंदी नहीं बनेगा। मेरे हदीस के उस्ताद थे हजरत काजी शमसुद्दीन। कौन कौन याद आ रहा है यार आज? वाकई शमसुल मुहद्दिसीन था, इसम बा मुसम्मा शमसुद्दीन। जब 7 साला इजलास हुआ ना देवबंद में, सुन सकते हो तो सुनो। जब 7 साला इजलास हुआ ना देवबंद में, तो हजरत काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को स्टेज पे बुला के सारी पब्लिक के सामने पगड़ियां बधाई गई, और तुसा जड़े देवबंद दे ठेकेदार हो, तो आख्या गया बे दफ्तरों वसूल कर लो। हजरत काई साहब फरमाया करते थे, इसके बावजूद हम देवबंदी नहीं, जिसे पगड़ी स्टेज पे पहनाई गई। ये सब तुम्हारे इल्जाम है। इस माने में पत्थरी हैं हम, हमारे दलाइल पत्थर की तरह मजबूत है, और जिस माने में तुम कहते हो, शर्म करो। इसको नकल करते हुए भी हया आनी चाहिए कि हम इस बात के कायल हैं कि अलियाज़ु बिल्लाह आपका वजूद कब्र मुनव्वर में पत्थर हो गया। इस माने में कहते हो, जुमे के दिन बावजू मिंबर पे बैठ के बोतान बांधते हो। सुनो, इस मोतबर स्टेज से बंदियालवी पूरी जमात की नुमाइंदगी करते हुए कहता है, मेरे अकाबिर का, मेरी जमात के एक एक आलिम का, मेरी जमात के एक एक वर्कर का ये अकीदा है कि मेरे प्यारे पैगंबर का वजूद मुकद्दस आज भी कब्र मुनव्वर में उसी तरह महफूज है जिस तरह पहले दिन रखा गया था। नारे तकबीर, हयातियत तुम्हारी मौत आई, हयातियत तुम्हारी मौत आई, बंदियालवी तेरी जर्रत को, उलमाए हक, उलमाए इशाअतुत तौहीद व सुन्नह। मैं आपके वजूद मुकद्दस के तरोताजा होने को किसी चीज से तशबीह दे दूं,
میرے نبی کے وجود مقدس کی تر و تازگی کی توہین ہو جائے. خدا دی قسم ہے میں تشبیہ بھی نہیں دینا چاہتا. گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اور مچھلی دریا میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا میرے نبی کا وجود مقدس قبر منور میں تر و تازہ ہے. تر و تازہ. بہتان باندھنا چھوڑ دو. میں بڑے معتبر سٹیج سے یہ اعلان کر رہا ہوں. بہتان باندھنے چھوڑ دو. لوگوں کو متنفر کرتے رہتے ہو کہ الیاذ باللہ. یہ کہتے ہیں کہ میں کیسے دہراؤں اس کو. پتہ نہیں اس بات سے علماء اتفاق کریں یا نہ کریں. نہ بھی کریں. میرا اپنا یہ خیال ہے میرے نبی کے وجود مقدس کو جب آخری غسل دیا گیا اور کسی کپڑے سے اس کو پوچھا گیا اگر کوئی قطرہ پوچھنے سے رہ گیا اور اس قطرے سمیت میرے آقا کو دفن کر دیا گیا وہ قطرہ بھی آج تک اسی طرح محفوظ. یہ میری جماعت کا مسئلہ ہے. میرے نبی کا وجود مقدس مدینہ منورہ کی قبر منور میں تر و تازہ محفوظ ہے اور میرے نبی کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے عالم برزخ میں. یہ حیات دنیاوی نہیں ہے یہ حیات برزخی ہے جنت میں. یہ بندیالوی نہیں کہتا یہ حسنین کی ماں کہتی. یہ حیدر کرار کی زوجہ محترمہ کہتی. یہ میرے نبی کی پیاری بیٹی کہتی جو اکیلی رہ گئی تھی. بہنیں بھی فوت ہو گئی بھائی بھی فوت ہو گئی. وہ فاطمہ کہ میرے نبی کے گھر آتی تو میرا نبی اٹھ کے استقبال کرتی اس کے لیے چادر بچھاتی ہے. میرے نبی کے انتقال کے بعد اٹھا بخاری اٹھا حدیث کی کتابیں. میری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واہ بتاؤ الا جبریل نہ ہو. کتنا مجمع ہے سٹیج سارا بھرا ہوا علماء سے. علماء تو جانتے ہیں مزہ تاں میں کہ میں ترجمہ نہ کراں تے تسی سمجھ جاؤ. تہاڈی سبحان اللہ دسے گی بے تساں سمجھ گئے ہو. بندیالوی ترجمہ کرن دی کوئی ضرورت نہیں. واہ بتاؤ الا جبریل نہ ہو من جنت الفردوس ماوا ہو. کس نے کہا بولو تو صحیح یار. کیا کہا من جنت الفردوس. تم کہو گے یہ بھی تو جنت ہے. میں کہوں گا فاطمہ نے صرف جنت نہیں کہا جنت الفردوس کہا. ایک دفعہ پھر بخاری اٹھا اس میں لکھا ہوا ہے جنت الفردوس وہ جگہ ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے. جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے. جسد اقدس یہاں محفوظ ہے. کیڑے مکوڑے مٹی ریت کفن کو بھی نہیں کھا سکتی. کئی علماء اور واعظ اور خطیب نہیں بیان کرتے رہتے اور آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم میں کیڑے پہ گئے تو کیڑا کوئی نیچے گر جاتا تو اٹھا کے پھر اس کے اوپر رکھ دیتے تھے. کچھ مفسرین نے لکھا علماء دیوبند میں سے بھی کسی نے لکھا لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں جن کی سند کوئی نہیں. میں اس کا قائل نہیں. میں اس کا قائل نہیں. کس بنیاد پہ قائل نہیں؟ میں کہتا ہوں نبی کو
वफात के बाद भी कीड़े नहीं खाते, जिंदगी में कैसे खाए? मैं इसका कायल नहीं। आपका जस्ते अक़दस यहां है, रूए मुबारक, बोलो तो सही जोर से यार, कहां है? आखिरी वक्त है, हजरत सैयदा फातिमा आ गई रजी अल्लाह ताला। मेरे नबी ने उनके कान में एक बात कही, वो रोने लगे। फिर आपने दूसरे कान में बात कही, वो हंसने लगे। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, मैंने कहा 1 मिनट में हंसने लग गई, इससे पहले 1 मिनट में रोने लग गई थी। मैंने पूछा, सुनो, बड़ी आसान सी दलील दे रहा हूं, कोई मुश्किल दलील नहीं। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पहले मेरे बाबा ने कान में कहा, जिब्रील हर साल रमजान में मेरे साथ कुरान का 1 मरतबा दौर करता था, इस मरतबा 2 मरतबा किया है, लगदा तेरी मेरी जुदाई दा वक़्त शायद अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता आए, मैं उसकी आवाज में लब्बैक कहूं। जुदाई की ये बात सुन के मैं रोने लग गया। तो मेरे बाबा ने दूसरे कान में कहा, परेशान नहीं होना, मेरे खानदान में से तू सबसे पहले आके मुझे मिलेगी। है रिवायत के कोई नहीं, जोर से बोलो, सानवी समझाओ ये मुलाकात कित्थे हुई है, हमें भी समझाओ। सैयदा फातिमा दफन हुई जन्नतुल बकी में, मेरे आका हुजरा आशा में, ए जिस्म ते नहीं मिले। फिर हमें भी समझाओ ना यार, ये मुलाकात कहां हुई? मानना पड़ेगा जहां मेरे आका की रूह मुबारक पहुंची, वहीं सैयदा फातिमा की रूह मुबारक। कितने खतीब बयान करते, अगरचे वो कोई इतनी मुस्तनद रिवायत नहीं, कितने खतीब बयान करते हैं कि जिस दिन हजरत उस्मान शहीद हुए, उससे पहले वो सो गए, उन्हें ख्वाब आए, उठे तो मुस्कुरा रहे। उनकी अहलिया ने पूछा, क्या बात है? फरमाया, ख्वाब में आका की जियारत हुई, हजरत अबू बकर और हजरत उमर भी साथ। पूछा, कई दिनों से प्यासे हो, आज रोजा मेरे साथ इफ्तार करना। आज रोजा, ए सानवी समझाओ मियां, ये इकट्ठियां इफ्तारियां कित्थे हो रही हैं इस दुनिया में? जस्ते अक़दस यहां महफूज है, रूए मुबारक जन्नतुल फिरदौस में। बस बंदयालवी की तकरीर के आखिरी अल्फाज, मुझे पता है कि खुतबा की लाइन लगी, मौलाना कारी सुलेमान साहब आए हैं, मौलाना नज़ीर साहब आए हैं, और भी उलमा, खतीब बहुत मेरे बात बयान करें। एक बात, ये आपकी दुआएं हैं जिसकी वजह से बोल लेते हैं। एक बात आखिर में कहना चाहता हूं, आपके वजूद मुकद्दस को मट्टी नहीं खाती। मट्टी तो मेरे वजूद को भी नहीं खाती, मेरे वजूद को नहीं खाती। असहाबे काफ 309 साल सोए रहे, मट्टी ने खाया? मट्टी ने तो उनके वजूद को भी नहीं खाया। आपके वजूद को भी मट्टी नहीं खाती, मेरे आका के वजूद को भी मट्टी नहीं खाती, तो कमाल किसका?
बंदियालवी कहता है मुझे मट्टी इसलिए नहीं खाती कि मेरे जिस्म में रूह मौजूद है। बात तो मैं कर गया हूं यार, बात तो यार मैं कर गया हूं, इसी इशारे को समझो यार। असहाबे काफ के वजूद को मट्टी ने इसलिए नहीं खाया कि रूह जिस्म में मौजूद थी, रूह जिस्म में हो, मट्टी न खाए, कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं। आमना के लाल का कमाल ये है जिस्म में रूह भी कोई नहीं, मट्टी फिर नहीं खाती है। जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी तेरी जुर्रत को सलाम है, सलाम है तेरी अजमत को सलाम है, बंदियालवी तेरी जुर्रत को सलाम है। आपके वजूद को जबकि उसमें रूह मुबारक मौजूद नहीं, फिर भी मट्टी नहीं खाती। अगली दो बातें उलमा और खुतबा के लिए करना चाहते हैं। अवाम फायदा हासिल करे तो ठीक है, उलमा करेंगे। जुलेखा के सामने बंद कमरे में अगर जिब्रील खड़ा होता और जुलेखा जिब्रील को कहती है तलक इत्ते वेखण वाली अख कोई नहीं, ते जिब्रील मैं तन दावत गुनाह देनिया, और जिब्रील कहता माज अल्लाह, कमाल था? कोई कमाल नहीं, वो नूरी है, उसमें कुव्वत शाबानी नहीं, उसमें औरतों की ख्वाहिश नहीं। कमाल यूसुफ का है, जवानी यूसुफ का हुसन, 4000 मर्दों के बराबर कुव्वत, अलग कमरा, सारे मवाने हट गए, मवाने रुकावट, मवाने क्या, सारे मवाने हट गए, देखने वाला कोई नहीं, अलग कमरा। कोशिश मर्द ने नहीं करनी, खुद औरत आगे बढ़ रही है। फिर यूसुफ का तजर्रुद, कुंवारा होना, कुंवारा होना, वो कहती है तलक, ये कहता है माज अल्लाह। ये कमाल, नूर हो के बच जाए कोई कमाल, कमाल तब है यूसुफ बशर हो के बच। एक और बात भी कह सकते, नूर हो के अरश पे जाता ना, पता नहीं समझी कि नहीं समझी, फिर कमाल नहीं था, बल्कि लोग कहते नूर गया क्यों नहीं, नूर जो है गया क्यों नहीं। नूर होकर जिसकी जात नूर हो अर्श पे जाए, कोई कमाल नहीं। बस आखिरी इसी जौबन पे तकरीर छोड़ दूंगा, शायद आखिर दावाना भी न करूं, जौबन पे छोड़ के पीछे हट जाऊंगा। आपकी दाद बताएगी कि आपको मेरा जुमला पसंद आया है, मेरा जुमला पसंद आया। नूर होकर ऊपर जाए, कोई कमाल नहीं। कमाल ये है अब्दुल मुत्तलिब का पोता हो, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम हो, आमना का लख्ते जिगर हो, सफिया का भतीजा हो, अबू तालिब, अबू लहब, अब्बास का भतीजा हो, बशर हो, बशर इंसान हो, और फिर बुलंदी के उस मकाम पे पहुंचे जहां हजरत मूसा की रूह भी कभी नहीं पहुंची, जिब्रील का ख्याल भी कभी नहीं पहुंचा।
کراچی سے آئے ہوئے اپنے معزز مہمان گرامی قاری ابو بکر عزیزی سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے ہماری آخری نشست کا آغاز فرمائیں۔ قاری ابو بکر عزیزی۔ سب حضرات تشریف رکھیں اپنی جگہوں پر۔ چھوڑ کہنے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ بیٹھ کے کرنا ہے، وہ نیچے رکھ لو اپنے پاس۔